اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسری بیوی بننے کا فائدہ، اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں دوسری شادی کے مسئلے کو لے کے۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو قبول کر لے تو کیا کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پہلا، بیوی، دیکھیں بیوہ متعلقہ عورت کو شوہر اس میں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ شاید ایک کو جوائنٹ سسٹم میں رکھا ہے اور دوسرے کو الگ گھر مہیا کر دے، سیپریٹ گھر لے کے رکھے، ہو سکتا ہے نا، ایسے عزت کے ساتھ رکھے۔ پہلی کو تو اس نے جوائنٹ سسٹم میں رکھا ہے، اب دوسری بیوی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے اس کو ساتھ مل گیا، متعلقہ کو ساتھ مل گیا، شوہر مل گیا، اور پہلے بیوی کو اس نے جوائنٹ سسٹم میں رکھا ہوا ہے، اس کو اس نے الگ رکھا ہے، تو الگ گھر مل گیا، الگ جوائنٹ سسٹم سے جان چھوٹ گئی، اس عذاب سے جان چھوٹ گئی، سیپریٹ اس کو رکھا ہوا ہے، عزت کے ساتھ بیوی رہ رہی ہے۔ یہ ایک فائدہ آپ نوٹ کر لیں۔ دوسری بیوی کو فائدہ کیا مل سکتا ہے بننے کا؟ دیکھیں شوہر کا تجربہ، دیکھیں پہلی میں اگر آپ دیکھیں گھر چلانے میں شوہر کا شاید اتنا تجربہ نہ ہو، پہلی جب شادی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کیسے چلانا ہے گھر، کیسے رہنا ہے۔ جب دوسری شادی کرے اس کو سارا تجربہ ہوتا ہے گھر چلانے میں، گھر کیسے چلانا ہے، کیونکہ وہ پہلے شادی کر چکا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کون سا کام کیسے کیسے کرنا ہے، کیسے وہ کتنا خرچہ کرنا ہے، کیا کمانا ہے، کیسے دینا ہے، سب اس کا تجربہ ہوتا ہے، کتنا وہ کما رہا ہے، کتنا دینا ہے، تو یہ چیز اس کو آسانی اس میں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مطلب کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کنوارے جو لڑکے ہیں اس سے کرو ہی نہ، شادی شدہ سے بھی کرو، شادی شدہ سے بھی کرے، کنوارے سے بھی کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسری شادی کرنا اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو یقیناً اس کے فائدے ہوں گے، برکت ہوگی، تو اس لیے ہم دوسری شادی کے خصوصی دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کنوارے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے، جس کی ایک بیوی بھی نہیں ہے۔ باقی دوسری شادی کا رواج ہمیں پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ ایک شریعت کا حصہ ہے، اور اس لیے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ دوسری بیوی بننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یعنی کہ شادی جلد ہو سکتی ہے انسان کی نا، اور اس کی شادی جلد ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، لیکن دوسری شادی اگر دوسری بیوی کسی کے بننا ہو تو اس کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ عمر بڑھنے سے انسان بچ سکتا ہے، وہ عورت بچ سکتی ہے نا زیادہ عمر بڑھنے سے۔ دوسرا مسئلہ کہ دوسری شادی بغیر جہیز برات اور خرچے سے بھی ہو جاتی ہے، انسان بچ جاتا ہے خرچے سے، تو ہوتی ہے اکثر، آپ دیکھیں دوسری شادی میں جہیز بھی نہیں ہوتا، اتنی لمبی چوڑی براتیں بھی نہیں ہوتی، تو یہ تو فائدہ ہے ہی ہے۔ بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ دوسری بیوی بننے سے کامل محبت نہیں ملے گی، دیکھیں یہ سوچ صحیح نہیں ہے، مکمل طور پہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ مال بڑھ جائے گا دونوں میں، دیکھیں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ دوسری شادی اگر ہوگی کسی کی تو وہ جو بیوی آئے گی دونوں میں مال بٹے گا، دونوں میں مال تقسیم ہوگا۔ دیکھیں جو عورتیں دین کا کام کر رہی ہوں نا، ان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ دوسری بیوی اگر وہ بن جائے تو شوہر کی دیکھ بھال میں کمی آئے گی، ظاہری بات ہے کچھ وہ کام کر لے گی، کوئی دوسری کر لے گی، تو اس کو دین کا کام کرنے میں آسانی ملے گی، وہ دین کا کام بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ ذمہ داری شوہر کی دوسری بیوی سنبھال لے گی، اور دوسری بیوی اگر وہ بن رہی ہے، کوئی دائیا ہے، کوئی دین کا کام کر رہی ہے، وہ دوسری بیوی بن رہی ہے، تو پہلی بیوی کچھ کا کچھ کام دیکھ لے گی، یہ کہہ سکتی ہے جی مجھے کوئی دین کے کام میں کر لوں ساتھ، شوہر بھی مل گیا اور ساتھ دین کا کام۔ اب ایک ہی بیوی بننا، رہنا شوہر کے ساتھ اور اس دین کا بھی کام کرنا، شوہر کو بھی سنبھالنا، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، بعض کھلا طلاق تک بھی بات چلی جاتی ہے، تو اگر کوئی دوسری بیوی بنتی ہے تو وہ دین کا کام آسانی سے کر سکتی ہے، کچھ شوہر کا کام پہلی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کام ہے دین کا کام، اس میں ایک مسئلہ کہ دین کا جو کام ہے وہ شوہر کی اجازت سے ہو، کیونکہ شوہر کے حقوق کی بڑی اہمیت ہے، اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، شوہر کے حقوق کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ، کیونکہ شوہر کی خدمت واجب ہے، لیکن باہر جا کر دعوت دینا،
دین کا کام کرنا عورتوں میں حلقوں میں، تو یہ واجب نہیں ہے عورت پہ، تو واجب ہے شوہر کی خدمت، اس کو مقدم رکھا جائے گا، لیکن شوہر اگر اجازت دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ عورت اگر پڑھنا چاہتی ہو، شادی شدہ آدمی سے شادی کر لے گی، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ٹائم مل سکتا ہے، موقع مل سکتا ہے دعوت کا بھی، یہ بھی ایک فائدہ ہے، عبادت کا موقع زیادہ مل جائے گا۔ بلکہ داعیہ قسم کی عورتوں کو اپنے شوہروں کی دوسری شادی کرا دینی چاہیے، خود ہی کرا دینی چاہیے، تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورتیں زندگی پوری کر لیں اور ان عورتوں کو دین دعوت کا کرنے کا موقع ملے۔ یہ مطلب دین اور دعوت کا کام زیادہ کر سکیں اور مزید کام کر سکیں، ان کو کرنے کا موقع ملے گا، اپنے شوہروں کی دوسری شادی کرا دیں، تاکہ جو دوسری بیوی ہو وہ اس کی دیکھ بھال کر لے۔ اگر پہلی داعیہ ہے تو وہ کرا دے دوسری تیسری، تاکہ ان کی شوہر کی ضرورتیں وہ پوری کریں اور میں اگر دین کا کام بھی ساتھ ساتھ کر لوں، تو یہ فائدے ہو سکتے ہیں، دوسری بیوی بننے کے فائدے ہیں اپنی جگہ، جو پہلی بیوی کو نہیں ملتے تو یہ دوسری کو مل سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری عورتوں کی فائدے ہو سکتے ہیں، ٹائم پہ شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس میں اور بات ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ شادی نہیں ہو رہی عورتوں کی، تو یہی وجہ ہے کہ دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، عورتیں پریشان رہتی ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا مسئلہ پھر ہی ختم ہوگا کہ جب آپ دوسری شادی کو رواج دیں گے، کیونکہ کنواری بن کے بیٹھے رہنا لمبی زندگی تک بہتر ہے کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں۔ اگر وہ ذمہ دار شخص ہے، وہ سنبھالتا ذمہ داری، تو اولاد کے بغیر بیٹھنے سے، کنوارا بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ دوسری کسی کی بیوی بن جائے اور شادی ٹائم پہ کرا لیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ گھر والوں کو بھی سوچنی چاہیے، کیونکہ یہ دوسری شادی ہماری قوم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم آگے بھی